بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت سیدنا امام حسن کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے خلافت کے لیے حضرت سیدنا امام حسین کی طرف رجوع کیا، لیکن آپ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی پابندی کو ضروری سمجھتے ہوئے لوگوں کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور حضرت امیر معاویہ کی زندگی کے دوران بیعت خلافت پر قائم رہے اور ہر ممکن تعاون کرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ نے بھی معاہدوں کی شرائط کی پابندی کی۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے تمام عزیز و اقارب کو شام کے علاقہ دمشق میں لے گئے اور وہاں آپ کو مختار سلطنت بنا دیا۔ آپ کو دمشق کے محل میں رکھا اور ہر طرح سے خاطر مدارت کی۔ حضرت امام حسین جب بھی دربار خلافت میں تشریف لاتے تو آپ کے لیے حضرت امیر معاویہ اپنے دائیں جانب خصوصی نشست لگواتے، اور اگر کہیں جانا ہوتا تو پہلے حضرت سیدنا امام حسین سوار ہوتے، بعد میں حضرت امیر معاویہ سوار ہوتے تھے۔ الغرض حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ان کے وصال تک حضرت امام حسین کے تعلقات بے حد خوشگوار رہے۔ حضرت ام الفضل بنت حارث جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی اور حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ ہیں، فرماتی ہیں میں نے بہت عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیا دیکھا ہے تم نے؟ عرض کیا بہت ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا تم بیان تو کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ام الفضل، یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا فرما دے گا جسے تم اپنی گود میں لو گے۔ جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تھی تو اس وقت آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کی مدت ردات یعنی دودھ پلانے کا زمانہ ختم نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی ام الفضل سے فرمایا آپ حضرت حسین کو دودھ پلایا کرو۔ چنانچہ امام حسین نے اپنی والدہ کا نہیں بلکہ حضرت ام الفضل کا دودھ پیا۔ اس لیے حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا ٹکڑا ام الفضل کی گود میں آیا۔ حضرت ام الفضل نے حضرت حسین سے ایسی ہی محبت فرمائی جیسی حقیقی بیٹے سے ہوتی ہے۔ آپ نے حضرت حسین کی پرورش میں نہایت والہانہ محبت فرما کر آپ کے لیے اپنی تمام آرام کو قربان کر دیا، جیسا کہ ایک حقیقی ماں کرتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین آگے آگے تشریف لے جا رہے تھے اور ابو ہریرہ ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ جناب ابو ہریرہ ایک رومال لے کر حضرت امام حسین کے گرد جھاڑنے لگے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی کہ حضور مجھے نہ ٹوکیے، میں سچ کہتا ہوں کہ اگر لوگ آپ کے وہ فضائل جان لیں جو میں جانتا ہوں تو آپ کو زمین پر چلنے نہ دیں بلکہ اپنے کندھوں پر بٹھا کر پھرائیں۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب یا عشاء کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے اپنی گود میں حسن یا حسین کو اٹھا رکھا تھا۔ نماز پڑھانے لگے تو آپ نے اتار کر انہیں اپنے قریب کر لیا اور نماز شروع کر لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو کافی دیر تک سجدے میں ہی جھکے رہے۔ پھر خاصی دیر کے بعد سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہے اور آپ سجدے میں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں پھر سجدے میں چلا گیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایک سجدہ بہت طویل کر دیا، ہمارا خیال ہے کہ یہاں تو کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا تھا یا اس دوران وحی نازل ہوتی رہی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں باتوں میں کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا تھا، میرا بیٹا مجھ پر سوار ہو گیا تھا، میں نے اسے ہٹانا پسند نہیں کیا۔ ایک مقام پر حضرت حسن اور حضرت حسین کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے حضرت فاطمہ سے وجہ دریافت فرمائی۔ انہوں نے فرمایا حسن اور حسین رو رہے تھے۔ آپ نے ندا فرمائی کہ کس کے پاس پانی ہے، مگر کسی کے پاس ایک قطرہ پانی نہ تھا۔ آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ ایک ساجدادے کو مجھے دے دو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو لے کر سینے سے لگایا۔ وہ اس وقت بہت رو رہے تھے اور کسی طرح خاموش نہ ہوتے تھے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال دی، وہ چوسنے لگے یہاں تک کہ ان کو تسکین ہو گئی۔ اس کے بعد وہ نہیں روئے، لیکن دوسرے ساجدادے ابھی بھی رو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اس کو بھی مجھے دے دو۔
پھر حضرت فاطمہ نے حضرت حسن کو بھی دے دیا۔ انہوں نے جب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بھی منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دی۔ وہ چوسنے لگے اور تسکین پا کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد وہ دونوں نہ روئے۔